بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ہماری گفتگو کتاب المقاصد کے دوسرے حصے کتاب البیع کے مباحث میں جاری ہے، اور آج کے اس درس کا عنوان قاعد زمان سے استدلال، معنی اور مفہوم۔ گزشتہ درس کے اندر ہم قاعد زمان سے استدلال بیان کرنے کے بعد اس کا معنی اور مفہوم بیان کر رہے تھے تاکہ ہمارے لیے یہ قاعدہ بہتر انداز سے روشن ہو۔ تو اسی معنی اور مفہوم کے بیان کو آگے بڑھاتے ہیں، اور آج کے ہمارے اس درس کے اہم مطالب میں سے پہلا عنوان مطلق صورت میں زمان کا مطلب ہے۔ ہم نے زمان کا معنی بیان کیا شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ کے نقطہ نگاہ سے، اور اس کے بعد پھر زمان کے حوالے سے جو معنی بیان ہوا کہ اس سے مراد خسارے اور اس کا تدارک ہے، جو چیز جس کا ضمان اس ضامن کے اوپر ہے، وہ ضامن اس مال مضمون کی نسبت تدارک کرے گا، اور اس تدارک کے مصادیق کو بیان کیا گیا۔ تو اب یہاں پر سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب ہم نے مصادیق کو پہچانا تدارک کے اور اس خسارے کے، تو وہاں پر مطلق صورت میں زمان کا معنی کیا قرار پاتا ہے، تو اس کو بیان کریں گے ہم آج۔ اور عقد فاسد میں زمان سے عوض المسمى کا احتمال، کہ ہم نے یہ کہا تھا کہ اس قاعدے کے اندر عقد صحیح کے اندر زمان کا جو تدارک ہے وہ عوض مسمى سے ہے، اور عقد فاسد کے اندر زمان کا جو تدارک ہوگا وہ عوض المسمى سے ہوگا۔ لیکن ایک احتمال دیا جا رہا ہے کہ نہیں، ان دونوں کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ جس طرح عقد صحیح کے اندر عوض المسمى سے تدارک ہوگا اس زمان کا، عقد فاسد کے اندر بھی اسی طرح سے ہوگا۔ پھر اسی طرح ایک اور جو عنوان ہے وہ یہ کہ مذکورہ اس احتمال کے متعلق شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ کیا نظر رکھتے ہیں، اس کو آج کے اس درس کے اندر بیان کیا جائے گا۔ تو چلتے ہیں اپنے پہلے عنوان کی طرف، کہ جس میں زمان کے معنی کو بیان کرتے ہوئے شیخ انصاری جب تمام ان مصادیق کو بیان کرتے ہیں کہ جو تدارک کے مصادیق تھے، جو تین مصادیق بیان ہوئے کہ زمان کا معنی وہی خسارہ جو ہے وہ اس ضامن پر ہوگا، اس کے مال اصلی میں اس کا تدارک ہوگا، اور پھر وہ یا عوض مسمى سے ہوگا یا عوض واقعی سے ہوگا یا اقل الامرین، جو یہ مصادیق پیچھے بیان ہوئے۔ اب شیخ انصاری فرماتے ہیں کہ فَإِذَا ثَبَتَ هَذَا، کہ جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ تدارک کے تین مصداق ہیں، یعنی زمان کے تین معنی نہیں ہیں بلکہ زمان کا ایک ہی معنی ہے جو پیچھے بیان ہوا، اور یہ جو معنی زمان کا بیان ہوا، یہ تین مصادیق میں زمان کا تدارک جو ہے وہ حاصل ہوتا ہے، جو پیچھے ہم نے وہ مصادیق بیان کیے۔ اب آپ فرماتے ہیں کہ جب یہ بات ثابت ہو جاتی ہے تو فالمراد بالزمان بقول مطلق، پھر زمان سے مراد کیا ہے؟ جب زمان مطلق صورت میں بیان کیا جائے تو یہاں پر اس زمان سے کیا مراد ہوگی؟ تو فرماتے ہیں کہ بصورت مطلق زمان سے جو مراد ہے ہوا لزوم تدارک ہی بعوض ہی الواقعی، وہ کیا ہے؟ وہ یعنی اس زمان کا تدارک ہے، کہ اس کا تدارک لازم ہے بعوض ہی الواقعی، اس کے واقعی عوض سے۔ یعنی اگر زمان مطلق صورت میں آ جائے تو زمان سے جو تدارک کا معنی بیان کیا گیا کہ زمان یعنی مال اصلی سے تدارک کرنا، یہ تدارک جو ہے وہ عوض واقعی سے ہوگا۔ بس وہاں پر دیگر جو معنی اور دیگر جو مصادیق بیان ہوئے تدارک کے حوالے سے کہ عوض المسمى سے تدارک ہو یا اقل الامرین سے، اس کے لیے دلیل چاہیے ہوگی۔ اور اگر مطلق صورت میں زمان کا استعمال ہو اور زمان کا اطلاق ہو تو وہاں پر زمان سے مراد جو ہے اس زمان کا تدارک جو ہے عوض واقعی کے ذریعے سے ہے۔ کیوں؟ فرماتے ہیں کہ لِأَنَّ هَذَا هُوَ التَّدَارُكُ حَقِيقَةً، یعنی حقیقی معنی میں یہی جو ہے وہ تدارک کا معنی ہے، کہ جب تدارک کی بات آتی ہے، جب اس خسارے کے جبران کی بات آتی ہے، تو حقیقتاً یہ ہے کہ عوض واقعی سے جو ہے اس کا جبران کیا جائے، یعنی مال اصلی میں اس کے واقعی عوض سے، کہ اگر مثلی ہے مثلیات میں سے تو اس کا مثل دیا جائے، اور تاکہ اس کا خلا جو ہے، اس کا جو خسارہ ہے وہ پر ہو جائے، اور اگر کیمیات میں سے ہے تو قیمت کے ذریعے اس کا جو ہے جبران کیا جائے۔
لذا شاہد لاتے ہیں یہاں پر شیخ انصاری، فرماتے ہیں کہ وَلِذَا لَوْ اشْتَرَطَ ضِمَانَ الْعَارِيَةِ، اگر وہ شخص شرط کرتا ہے عاریہ کے ضمان کی، یعنی اگر وہ عاریتاً اپنی کوئی چیز دیتا ہے کسی شخص کو اور وہاں پر اس عاریہ کے ضمان کی شرط کرتا ہے، تو یہاں پر کہتے ہیں کہ لازمہ غرامت مثلہا و قیمتہا، تو یہاں پر لازم کیا ہے؟ غرامت مثلہا و قیمتہا، یعنی اس کی مثل کا جو تدارک ہے وہ لازم ہے، یا اس کی قیمت کا تدارک جو ہے وہ لازم ہے، کہ اگر وہ تلف ہو جاتی ہے چیز اس کے ہاتھ میں تو وہاں پر جو جبران ہوگا، جو تدارک ہوگا، وہ خسارہ جو وہ دے گا وہ اس کے مثل، اگر وہ مثلیات میں سے ہے، اگر اس کی قیمت سے، اگر وہ کیمیات میں سے، یعنی دوسرے الفاظ میں عوض واقعی، کہ عوض واقعی سے مراد کیا ہوتی ہے کہ وہ چیز اگر مثلیات میں سے ہے تو خود اس کی مثل جو ہے دی جائے، اگر وہ چیز کیمیات میں سے ہے تو اس کی قیمت گزاری کی جائے اور اس کی قیمت جو ہے وہ ادا کی جائے۔ پھر فرماتے ہیں کہ وَلَمْ يَرِدْ فِي أَخْبَارِ ضِمَانِ الْمَضْمُونَاتِ مِنَ الْمَغْصُوبَاتِ وَغَيْرِهَا عَدَى لَفْظِ الضِّمَانِ بِقَوْلِ مُطْلق، فرماتے ہیں کہ مضمونات کے ضمان کی جو روایات ہیں، یعنی وہ روایات کے جس کے اندر ان تمام چیزوں کے ضمان کی بات کی جا رہی ہے کہ جو مضمونات ہیں، اب وہ مضمونات من المغصوبات یعنی ان چیزوں میں سے ہو کہ جو مغصوبات کے موارد ہیں، یعنی جہاں پر ایک چیز جو ہے وہ شخص غصب کرتا ہے کسی اور کی، تو وہاں اگر وہ تلف ہوتی ہے تو وہ شخص غاصب جو ہے وہ ضامن قرار پاتا ہے، وغیرہ، یا اس کے علاوہ وہاں پر کہ جہاں پر مثلا ایک چیز ودیعے کے عنوان سے، امانت کے عنوان سے کسی اور کے حوالے کی گئی ہے، اور وہ اگر اس کے اندر کوتاہی کرتا ہے تو وہ شخص جو ودعی ہے، یعنی جس کے پاس جو ودیعہ رکھا گیا ہے، وہ جو شخص ہے وہ اپنی کوتاہی کی وجہ سے، اور اگر اس کے ہاتھ میں وہ چیز تلف ہو جاتی ہے تو وہ ضامن قرار پاتا ہے۔ تو اس طرح مضمونات کے جو ضمان کی جو روایات ہیں، مغصوبات ہوں چاہے غیر مغصوبات ہوں، ان روایات کے اندر آپ فرماتے ہیں کہ ذکر نہیں ہوا عدا لفظ ضمان، مگر لفظ ضمان کا جو ہے وہاں پر تذکرہ ہوا ہے، ذکر ہوا ہے، بقول مطلق، اور وہ بھی مطلق صورت میں، یعنی لم یرد عدا لفظ ضمان بقول مطلق، وارد نہیں ہوا روایات کے اندر لفظ ضمان کے علاوہ کوئی اور چیز بقول مطلق، یعنی لفظ ضمان کے جو مطلق صورت میں ہے وہی وارد ہوا، اس کے علاوہ کوئی اور چیز وارد نہیں ہوئی۔ وَأَمَّا التَّدَارُكُ بِغَيْرِهِ، پھر فرماتے ہیں کہ اسی مال مضمون کا تدارک بغیرہ، یعنی اس عوض واقعی کے علاوہ کسی اور چیز سے، فَلَا بُدَّ مِن ثُبُوتِهِ مِن طریق آخر، یہاں ضروری ہے کہ وہ تدارک ثابت ہو اس کا اسی عوض واقعی کے علاوہ کسی اور چیز سے، من طریق آخر، ایک اور دلیل سے، ایک اور طریق سے۔ اس کی مثال اور اس کا نمونہ شیخ انصاری بیان فرماتے ہیں کہ مثل تواطؤہما علیہ بعقد صحیح یمضیہ اشارے، اس کی مثال جیسے وہ متعاقدین کے جو عقد کر رہے ہوتے ہیں وہ توافق کرتے ہیں اسی پر، کہ بعقد صحیح، ایک یعنی اسی وہ یعنی توافق کریں کہ وہ مثلا اس عوض واقعی کے علاوہ جو ہے مثلا عوض مسمع پر وہ توافق کرتے ہیں، بعقد صحیح، ایک ایسے عقد سے کہ جو صحیح ہے، یمضی اشارے، شارع نے اس کی امضا کی ہے، یعنی دو چیزیں یہاں پر ہیں کہ تدارک عوض واقعی سے ہے، لیکن عوض واقعی کے علاوہ تدارک جو ہے وہ ثابت ہوگا دلیل سے، اور دلیل کیا ہے؟ یہاں پر دو چیزوں پر مشتمل ہے، ایک یہ کہ وہ دونوں توافق کرتے ہوں، اتفاق کرتے ہوں اس غیر عوض واقعی پر، اور دوسرا نہ فقط ان کا اتفاق کفایت کرتا ہے بلکہ شارع مقدس نے اس کو صحیح جانا ہو اور اس کو یعنی اس پر اثر کو مترتب جانا ہو۔ تو اس صورت میں اگر ایک عقد صحیح صورت پاتا ہے کہ جس کے اندر یہ توافق بھی ہوتا ہے عوض مسمع پر اور شارع بھی اسے صحیح جان رہے ہوتے ہیں، تو اس صورت میں آپ فرماتے ہیں کہ یہ تدارک جو ہے وہ اس عوض واقعی کے علاوہ ممکن ہوگا۔ اس کے بعد آگے فرماتے ہیں کہ یہاں پر ایک احتمال بیان کیا جاتا ہے کہ فاحتمال ان يكون المراد بالضمان في قولهم يضمن بفاسده هو وجوب اداء العوض المسمى۔ یہ احتمال کیا ہے؟ در واقع یعنی ہم پیچھے بیان کر رہے تھے کہ یضمن بصحیح ہی میں، یعنی عقد صحیح کے اندر ضمان اور اس کا جو تدارک ہے وہ عوض مسمى سے، اور عقد فاسد میں تدارک جو ہے وہ عوض واقعی سے ہے، لیکن احتمال یہ دینا کہ مراد ضمان سے ان کے اس قول کے اندر جہاں پر وہ یضمن بفاسد ہی کہتے ہیں، کیا ہے؟ ہوا وجوب اداء العوض المسمى، کہ واجب ہے عوض مسمى کو ادا کرنا، نظیر الضمان فی العقد صحیح، جس طرح ضمان اور اس کا جو تدارک عقد صحیح کے اندر ہے،
عقد صحیح کے اندر زمان جو ہے وہ کس سے ہے؟ عوض مسمع سے ہے. تو یہاں پر بھی یہ کہتے ہیں کہ احتمال موجود ہے کہ یزمن و بفاسدہی میں یزمن و بفاسدہی کے اندر زمان سے مراد کیا ہو؟ عوض مسمع کے ادا کو لازم جانا جائے. یعنی اگر شخص نے کتاب گندم کے مقابلے میں دی ہے اور کتاب تلف ہو جاتی ہے اس مشتری کے ہاتھ میں، تو جو مشتری نے اس کے مقابلے میں عوض مشخص کیا تھا اور بائع اس پر راضی تھا، عقد اگر فاسد ہو گیا ہے تو وہی جو ہے تدارک اسی ثمن سے جو عوض مسمع ہے اسی سے کیا جائے گا. یہ احتمال موجود ہے. آپ فرماتے ہیں کہ ضعیف فی الغایہ، یعنی فاحتمال ان یکون المراد ضعیف فی الغایہ، یہ احتمال دینا کہ مراد زمان سے یزمن بفاسدہی کے اندر یعنی عوض مسمع سے تدارک ادا کرنا ہے، یہ نہایتاً جو ہے وہ کیا ہے؟ ضعیف ہے. لیکن وجہ ضعف کیا ہے؟ بعض نے آ کر وجہ ضعف کو اس طرح سے بیان کیا ہے، لیکن شیخ انصاری اسے قبول نہیں کرتے. وہ یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں زمان اس کے اندر جو ہے یہ احتمال اس لیے ضعیف ہے کہ ان کی نظر میں یعنی عوض مسمع اور عقد کا فاسد ہونا یہ دونوں قابل جم نہیں. لہذا وہ کہتے ہیں کہ اگر عقد فاسد میں زمان عوض مسمع سے ہوا تو پھر وہ عقد فاسد نہیں ہوگا، جبکہ عقد فاسد ہے تو لہذا ہم یہاں پر زمان عوض مسمع سے قبول نہیں کر سکتے. یہ اس عقد کو فاسد ہونے کی نسبت جو ہے وہ درست نہیں ہے، اس کے متناقض ہو جائے گا. شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہ، یہ جو وجہ ضعف بیان کیا جا رہا ہے یہ درست نہیں ہے. لا لأن زمانہ بالمسمى یخرجہ من فرض الفساد، نہ اس لیے کہ اس کا زمان عوض مسمع سے یہ اسے فرض فساد سے خارج کرتا ہے، لہٰذا ہم اس وجہ سے مثلا اسے اس کے اندر عوض المسمع سے زمان کے قائل نہیں ہو سکتے. نہیں، فرماتے ہیں کہ یہ وجہ درست نہیں ہے. اذ یکفی فی تحقق فرض الفساد بقاء کل من العوضین لا ملک مالک، اس لیے کہ خود اس فساد کے فرض کے تحقق میں یہی کافی ہے کہ وہ دونوں عوضوں میں سے ہر ایک اپنے مالک کی ملکیت پر باقی ہو، یعنی عقد انجام پائے اور اس کا اثر مترتب نہ ہو، دونوں عوض جو ہیں وہ اپنے مالک کی اس ملکیت پر باقی رہ جائیں، یہی اس کے فساد کے لیے کافی ہے. نہ یہ کہ مثلا یہاں پر ہم کہیں کہ حتماً وہاں پر زمان عوض مسمع سے ہوگا تب جا کر ہم اس عقد کو فاسد کہہ سکتے ہیں، اس کے فساد کو وہاں پر ہم مترتب جان سکتے ہیں. نہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اس کے فساد کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ دونوں عوض جو ہیں وہ اپنی مالک کی ملکیت پر باقی رہیں. اور یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب وہ عقد فاسد ہوتا ہے تو یعنی اثر مترتب نہیں ہوتا، نقل و انتقال صورت نہیں پاتا، یہی اسے عقد کو فاسد ہونے کے عنوان سے کافی ہے. تو آپ فرماتے ہیں کہ بس اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو وجہ ضعف بیان کی گئی کہ ہم یہاں پر عقد فاسد کے اندر زمان بالعوض المسمع قائل نہیں ہو سکتے اس لیے کہ یہ فرض فساد سے خارج ہو جائے، فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ اس وجہ سے ہم نہیں کہہ رہے. اور کیونکہ دونوں عوض اگر مالک کی ملکیت پر باقی رہ جاتے ہیں تو یہی اس کے فساد میں کافی ہے. وَإِنْ كَانَ عِنْدَ التَّلَفِ أَحَدِهِمَا يَتَعَيَّنُ وَالْآخَرُ لِلْعِوَضِيَّةِ، اگرچہ ان دونوں میں سے کسی ایک کے تلف ہونے کی صورت میں دوسرا عوض کی بنیاد پر متعین ہو جاتا ہے، یعنی تلف کے بعد اگر وہ زمان عوض المسمع کی طرف منتقل ہو گیا تو یہ اور بات ہے، مشکل نہیں رکھتا. لیکن اس کے فساد کے اندر کہ وہ عقد فاسد ہے اسی وجہ سے کہ مثلا اس کا اثر مترتب نہیں ہوا، یہی اس کے فساد کے لیے کافی ہے. اور جب وہ فاسد ہو جاتا ہے اور اس فساد کی صورت میں اگر کوئی ایک چیز تلف ہو جاتی ہے تو پھر دوسرا متعین ہوتا ہے اس کے عوض کے عنوان سے. فرماتے ہیں کہ اس کی مثال نظیر المعاطات القول بالاباحہ، جیسا کہ معاطات ہے قول بالاباحہ کی صورت میں، جو کہ وہاں پہ ہم کیا کہتے تھے کہ معاطات جو ہے وہ عقد فاسد ہے، اس منابر کے جو اثر مقصود تھا وہ مترتب نہیں ہوا، اور وہ ملکیت کا جو قصد کیا گیا تھا یہاں یہ مشہور کی بنیاد پر کہ جو قائل بالاباحہ تھے معاطات مفید ملک نہیں ہے، لہٰذا اس اعتبار سے جو اثر مترتب ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا. لیکن وہیں پر ہم نے کہا تھا اگر ایک چیز تلف ہو جاتی ہے تو عقد لازم ہو جاتا ہے، آنما وہ چیز اس شخص کی ملکیت میں داخل ہو کر اسی کی ملک کے عنوان سے وہ تلف ہو جاتی ہے، اور دوسرا جو اس کا مال تھا اس دوسرے شخص کے ہاتھ میں وہ بے عنوان عوض اس کے ہاتھ میں رہ جائے گا اور متعین ہو جائے گا. تو اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر عقد فاسد ہے، لیکن اس فساد کے باوجود یہاں پر منتقل ہو رہا ہے تلف کی صورت میں زمان عوض مسمع کی طرف. تو آپ فرماتے ہیں کہ کوئی مشکل نہیں ہے، ہم جو کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر یزمن و بفاسدہی میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ مثلا وہ زمان عوض مسمع سے درست ہے، اس لیے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ احتمال درست نہیں ہے، کہ اس کی وجہ خود آپ بیان کرتے ہیں کہ
اگلے اس عبارت کے اندر کہ بل لأجل ما عرفت من معنی الزمان، یہ ہم جو کہہ رہے ہیں کہ احتمال درست نہیں ہے اس لیے کہ وہ معنی، وہ بات کہ جو آپ نے جانی زمان کے معنی کے حوالے سے، آپ نے زمان کا معنی پیچھے جانا کہ زمان کا ہم نے معنی کیا کیا تھا، زمان کا ہم نے یہ معنی کیا تھا کہ زمان یعنی عوض واقعی سے تدارک ہے۔ اب جب زمان عوض واقعی سے تدارک ہے تو اگر آپ کہیں پر بھی عوض واقعی کے علاوہ تدارک کی بات کریں گے تو آپ کے پاس دلیل ہونی چاہیے۔ عقد فاسد کے اندر آپ کے پاس دلیل نہیں ہے کہ آپ اس زمان کو، اس تدارک کو جو ہے وہ عوض واقعی کے علاوہ کسی اور عوض یعنی عوض مسمى سے جانیں، تو بات وہی ہے، ہم اسی وجہ سے کہہ رہے ہیں جو زمان کا معنی ہم نے بیان کیا تھا یہ احتمال درست نہیں ہے، بس وجہ ذوف جو ہے وہ اس اعتبار سے ہے۔ وَأَنَّ تَدَارُكَ بِالْمُسَمَّى فِي الصَّحِيحِ، اور جو عقد صحیح کے اندر ہم تدارک کو مسمى یعنی عوض مسمى سے قائل ہوئے تھے، فرماتے ہیں کہ یہ کیوں قائل ہوئے تھے؟ لِإِمْضَاءِ الشَّارِعِ مَا تَوَاطَأَ عَلَى عِوَضِيَّتِهِ، کیونکہ شارع نے صحیح قرار دیا تھا، امضا کی تھی اس چیز کی جس پر وہ دونوں شخص جو معاملہ کر رہے تھے متفق ہوئے تھے اس کی عوضیت پر، یعنی ایک طرف سے توافق تھا دونوں کا، دوسری جانب سے امضاء شارع تھی، لہٰذا وہ عوض مسمى سے تدارک وہاں پر اس دلیل کی بنیاد پر صحیح جانا گیا تھا۔ لا لأن معنى الضمان في الصحیح مغایر لمعناه في الفاسد، نہ یہ کہ صحیح کے اندر زمان کا معنی جو ہے وہ مغایر تھا صحیح اس زمان کے اس معنی کے ساتھ کہ جو فاسد کے اندر مد نظر ہے، حتی یوجب ذالک تفکیکا فی العبارہ، یہاں تک کہ یہ بات پھر کیا ہو جائے گی، عبارت کے اندر تفکیک کا باعث بنے گی۔ اگر آپ کہیں کہ یوزمن بصحیح کے اندر زمان کا کچھ اور معنی ہوا اور یوزمن بفاسد میں زمان کا کچھ اور معنی، یہ دو الگ معنی ہیں، لہٰذا ہم عقد صحیح کے اندر عوض مسمى کی بات کر رہے تھے اور عقد فاسد کے اندر عوض واقعی کی بات کر رہے تھے، فرماتے کہ نہیں، ایسا نہیں تھا، یہ دو الگ معنی نہیں تھے جو یہاں عبارت کے اندر تفکیک لازم آ جائے، یزمن بفاسد ہی اور یزمن بصحیح کی ان دو جملوں کے اندر تفکیک لازم آئے، نہیں، بلکہ اگر ہم صحیح کے اندر قائل ہوئے تھے کہ تدارک عوض مسمى سے ہے تو اس کی وجہ وہی تھی، وہ دلیل تھی ہمارے پاس۔ وَإِلَّا اگر آپ اصل زمان کو دیکھیں تو اصل زمان تدارک ہے کس سے؟ عوض واقعی سے۔ جب اس طرح سے ہے تو پس وجہ ذات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ احتمال کہ جو کہا گیا کہ عقد فاسد کے اندر تدارک جو ہے وہ عوض مسمى سے ہو سکتا ہے، کہتے ہیں کہ نہیں، درست نہیں ہے، چونکہ زمان یعنی تدارک بے عوض واقعی، جب عوض واقعی سے تدارک کی بات ہے تو یہاں پر آپ نہیں کہہ سکتے کہ عوض مسمى سے تدارک جو ہے وہ درست ہے، تو بس یہ احتمال اس کی وجہ ذات شیخ انصاری کے نقطہ نگاہ سے روشن ہو گیا۔ ہم کہتے ہیں کہ آپ اس کے اندر دقت کریں کہ بعض بزرگان فرماتے ہیں کہ یہ دقت مطلب کی طرف اشارہ ہے کہ مطلب امی کی طرف آپ غور کریں، بعض فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ اشارہ اس بات کی طرف کہ اگر ہم زمان کو صحیح کے اندر یہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہاں پر ہم نے عوض مسمى کی بات کی اور فاسد میں اگر ہم وہاں پر عوض واقعی کی بات کر رہے ہیں تو یہاں پر ہو سکتا ہے کہ زمان جو ہے وہ یہ دو معنی مختلف ہوں اس عنوان سے کہ زمان مشترک معنوی ہے اور مشترک معنوی کے عنوان سے دونوں جگہ زمان اپنی معنی کے اندر ہے کہ جو معنی اس کی مثلا وہاں پر کہ جو عقد فاسد کے اندر ہے اور وہ معنی جو اس کی عقد صحیح کے اندر ہے، اس عنوان سے کہ دونوں زمان میں مشترک ہیں وہ معنی، پس زمان ایک مشترک معنوی کے عنوان سے دونوں کے اندر دو الگ معنی رکھ سکتا ہے کہ ان دو الگ معنی اس طرح سے کہ ایک نقطے میں دونوں کا اشتراک ہو اور ایک نقطے میں دونوں کا افتراق ہو، تو اس طرح سے کوئی تفریق عبارت کے اندر بھی موجب نہیں آتی۔ تو یہ ففہم دروا کی بات کہتے ہیں، اشارہ اس بات کی طرف کہ نہیں، اگر آپ صحیح کے اندر زمان کا معنی اور فاسد کے اندر زمان کے معنی سے مختلف جانتے ہیں اور اس بات کو نظر میں رکھتے ہوئے کہ زمان کو آپ مشترک معنوی تصور کرتے ہیں تو کوئی تفکیک لازم نہیں آتی۔ بہرحال احتمال جو تھا وہ ضعیف تھا شیخ انصاری کی نظر میں، وجہ ضعف بھی روشن ہو گیا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔